چلیں جی آیت نمبر 46 آج پڑھیں گے، صرف ایک ہی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین وہ لوگ، یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، الذین وہ لوگ، یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے۔ ادھر اگر ہم غور کریں تو پہلے ہم الفاظ کی گنتی کرتے ہیں کہ کتنے الفاظ ہیں۔ نمبر 1 الذین، نمبر 2 یظنون، نمبر 3 انہم، نمبر 4 ملاقو، اور نمبر 5 ربہم۔ یعنی یہ ہم سادہ سے انداز میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 5 الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے کتنے الفاظ ایسے ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ زینہ جو کلاس شروع سے چل رہی ہے، یہ لفظ وہ پہلے پڑھ چکی ہے۔ اللہ زینہ کا مطلب ہے وہ لوگ۔ یظنون یہ پہلی دفعہ یہ لفظ آیا ہے۔ ہم جب پڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی جو لفظ ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو بنیادی حروف ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ تینوں ذکر ہوتے ہیں، بعض اوقات ان میں سے 2 ذکر ہوتے ہیں، بعض اوقات ان میں سے 1 ذکر ہوتا ہے، اور باقی یعنی کہ وہ گرامر سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ موجود تو ہیں لیکن یہاں پر ہمیں لفظوں میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو جیسے جیسے ہم گرامر میں آگے بڑھتے جائیں گے، کچھ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، کچھ لفظوں کی پہچان ہمیں ہوتی جا رہی ہے۔ تو اگر یظنون میں بنیادی حروف جو ہم نے کہا نا کہ 3 ہوتے ہیں، تو اس میں جو بنیادی حروف ہیں وہ ہیں ضا، نون اور نون۔ اور اس سے ملتا جلتا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ظن۔ ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ جن نکل جاتا ہے، کہتے ہیں جن نہیں نکلتا، حالانکہ وہ لفظ ہے زن، تو وہ پنجابی میں آ کے جن بن جاتا ہے۔ جن نکل جاتا ہے، زن نہیں نکلتا۔ مطلب زن کا مطلب ہے کہ جو بندہ خیال اپنے دماغ میں پیدا کر لے وہ نہیں جاتا، جن بندے سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسی سے ہے، یہ جن بن گیا، وہ زن سے جن بن گیا۔ تو زواد، زوا، نون اور نون، ظن، اس کا مطلب کیا ہے؟ گمان۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح کا ملتا جلتا لفظ آئے گا، یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس لفظ کے ترجمے میں گمان کا معنی پایا جاتا ہے۔ آگے اس کا کریکٹ ترجمہ لفظ کے حساب سے کیا ہے وہ ہمیں بعد میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ لفظ کے حساب سے یہاں پہ ترجمہ کیا بنے گا۔ وہ ویسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بعض کا ترجمہ ماضی والا ہوتا ہے، لفظ کی شکل و صورت ایسی ہے، وہ ہم نے پڑھی ہیں کہ اس کے حساب سے معنی تو گمان کا ہی ہے لیکن وہ ماضی میں چلا جائے گا۔ معنی تو گمان کا ہی ہوگا لیکن وہ آنے والے زمانے میں یا موجودہ زمانے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لفظ میں یظنون میں بنیادی حروف کون سے ہیں جی؟ ضا، نون اور نون۔ زن معنی کیا کیا ہم نے جی؟ زن کا معنی گمان، اور یظنون کا معنی گمان کرتے ہیں یا یقین کرتے ہیں۔ ایک بات اور بھی ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ مثلا زن کا معنی گمان بھی ہوتا ہے، زن کا معنی یقین بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہم نے معنی کیا وہ یقین کا معنی کیا، کیونکہ جس عبارت میں یہ لفظ آیا وہاں پہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا معنی کیا کیا جائے؟ یقین کیا جائے، اس لیے ہم اس کا معنی کیا کر رہے ہیں؟ یقین۔ تو اللہ زینہ کا معنی وہ لوگ، یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم، انا کا مطلب بے شک بھی ہوتا ہے، انا کا مطلب کہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا کیا؟ کہ۔ ہم کا مطلب وہ، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ انہم کا کیا معنی بنا؟ کہ وہ۔ ملاقو، یہ بھی پہلی دفعہ ہمارے پاس لفظ آیا ہے، اور اس سے ملتا جلتا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ملاقات۔ تو ملاقو کا معنی کیا بنا؟ ادھر کیا بنا لفظ کے حساب سے؟ ملنے والے۔ ملاقو کا مطلب ملنے والے۔ رب کا مطلب رب ہے، اور ہم کا مطلب اپنے، ہم کا مطلب اپنے۔ تو ملاقو ربہم کا کیا معنی بنے پورے گا جی؟ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ دوبارہ دیکھتے ہیں ترجمہ۔ اللہ زینہ
وہ لوگ یظنون جو یقین رکھتے ہیں انہم کہ وہ ملاقو ملنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے وَأَنَّهُمْ اور یہ کہ وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں وَأَنَّهُمْ اور یہ کہ وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ ہاں جی، انہم یہ ابھی پڑھ کے ابھی ہم نے پڑھا انہم کہ وہ یہ کہ وہ بے شک وہ یقیناً وہ، یہ سارے انا اور انا کے الفاظ کے معنی آتے ہیں، تو جیسے محاورے میں وہ جملے میں صحیح لفظ آ رہا ہو ویسے ہم اس کے مطابق اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ الیہ بھی تقریباً ہم نے سنا ہوا ہی ہے لفظ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی طرف، لیکن جب یہ یعنی کہ کسی اسم سے یا کسی فعل سے پہلے آ جاتا ہے نا تو پھر اس میں تھوڑا سا حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، تخصیص کا، یعنی اگر ہم سادہ اس کو پڑھیں الیہ آگے پیچھے سے کاٹ کر تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کی طرف، لیکن جس جملے میں یہ آ رہا ہے وہاں پہ یہ آگے آ رہا ہے اسم، اس سے پہلے یہ آ رہا ہے تو اس میں حصر کا معنی پیدا ہوگا، اس کا معنی ہم کیا کر دیتے ہیں؟ اسی کی طرف، اس کی طرف اور اسی کی طرف میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو لہٰذا یہ جب ہم تھوڑی سی گرامر پڑھ لیتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان الفاظ کا جو صحیح معنی ہے وہ یہاں پہ کیسے ادا ہوتا ہے۔ تو الیہ کا معنی کیا کیا جی؟ اسی کی طرف۔ راجی ان سے ملتا جلتا لفظ کوئی سنا ہے کسی نے؟ رجوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملنا یا لوٹنا، یعنی پلٹ آنا، جیسے طلاق کے بعد وہ بندہ بعض کا شرمندہ ہوتا ہے نا، تو جب وہ پھر واپس پلٹتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس نے رجوع کر لیا، مطلب یہ اپنی بات سے واپس پلٹ آیا، ٹھیک ہے جی؟ تو اس سے ہے رجوع۔ تو اس لفظ کے اندر جو بنیادی حروف بنیں گے وہ کیا بنیں گے؟ را جیم عین جیم اور عین، را جیم اور عین، جس کے اندر لوٹنے کا معنی پایا جائے گا۔ لفظ کا معنی کیا بنے گا؟ لوٹنے والے ہیں، لوٹنے والے۔ وَأَنَّهُمْ اور یہ کہ وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ جی سر۔